اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا لوگوں کو ان اصحاب کہف پر، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ معلوم کر لیں لوگ کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، وہ وعدہ کیا ہے اسی کی تفسیر کی جا رہی ہے کہ أَنَّ السَّاعَةَ، کہ بے شک قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اِذْ یتنازعون بینہم امرہم، جب جھگڑ رہے تھے وہ آپس میں اصحاب کہف کے معاملہ میں، قالوا بنوا علیہم بنیانا، تو کہنے لگے ان میں سے کچھ لوگ کہ بنائیں گے ہم ان کے اوپر بنیانا، قبہ، دربار، ربهم اعلم بہم، تیرا رب خوب جانتا ہے انہیں، یا ان اصحاب کہف کے بارے میں۔ قال الذین غلبوا، کہا ان لوگوں نے جو غالب آ گئے، علی امرہم، اپنی بات میں، لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم ان کے اوپر بنائیں گے مسجد۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ جس دور کے اندر اصحاب الکہف غار دے اندر گئے ہیں، اس وقت دے بادشاہ دا نا آئی دقیانوس، کافر بادشاہ ہے، حکومت بھی کفار دی اور عوام دی اکثریت بھی کفار دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں دولت ایمان دے نال نوازے، بت پرستی اور شرک تو بیزار ہوئے، چنانچہ اس توحید نو قبول کرن دی خاطر انہوں اپنا وطن چھوڑنا پڑا اور ہجرت کر کے ایک غار دے اندر انہوں نے پناہ لئی۔ غار دے اندر اللہ کریم نے انہوں صلاح دیتا، 309 سال توڑی اس غار دے اندر اے ستے رہے۔ ہون کئی بادشاہ آئے، حکومتہ بدل دیا رہیاں، عوام بدل گئی، لوگ بدل گئے، دین توحید جڑا او غالب آ گیا، لوگاں دی اکثریت جڑی او مسلمان ہو گئی۔ لیکن مسلمان ہون دے باوجود لوگ جڑے ہیں وہ دو حصے دے اندر بٹ گئے۔ ایک حصہ آخدا ہی کہ جس وقت مر گئنا ہڈیاں جڑیاں نو گل سڑ گئیاں، وجود جڑا وہ مٹی تے نال مٹی ہو گئی، دوبارہ اس وجود نو اٹھا کے زندہ نہیں کیتا جائے گا۔ جس طرح مشرکین مکہ دا عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر، لیکن تھوڑا جا فرق آئی، وہ آخدیان کہ صرف روحاں نے اٹھنا اور روحاں نہیں حساب اور کتاب دینا، اے اجسام مٹی والے انہوں نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ جبکہ دوسرا طبقہ جس طرف بادشاہ ہے، انہوں دا نظریہ اے ہے، اے او بادشاہ نہیں دکھیا نوز یاد رکھا ہے، اے دوسرا بادشاہ ہے جڑا اس دور ہے، جس دور اصحاب کہف بیدار ہو رہا ہے۔ انہاں لوگا دا اور بادشاہ دا نظریہ ہے کہ نہیں، قیامت بھی آئے گی، اللہ انہاں جسمانوں کھڑا کرے گا اور حشر نشر ہوئے گا، حساب و کتاب ہوئے گا، جنت و جہنم ہوئے گی۔ اور ایک اختلاف ایستا ایستا زور پکڑ دے گیا، اتنا زور پکڑ گیا کہ ایک دن بادشاہ جڑا اپنا شاہانہ لباس اتار کے، مفسرین نے لکھیا، ٹاٹ اپنے جسم دوتے لپیٹ لیا اور مٹی دوتے آ کے لیٹ گیا اور اللہ کے دعاواں کرن لگا، یعنی فل عاجزی دے نال، انکساری دے نال رب دے دعا کر رہا کہ اے مولا کائنات کوئی ایسا انتظام فرما دے کہ میری ایک قوم اس اختلاف کے اندر نکل جائے۔
تو بہت شدید اور شدت اختیار کر گیا اے اختلاف کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اسے دوران اور بادشاہ اللہ کی دعا کر دے کہ یا اللہ کوئی نمونہ ظاہر فرما دے کہ جس دی بنا تے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جس طرح اللہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتے اسی طرح اللہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا قیامت دے نزدیک. اس اختلاف دے دوران اللہ نے اصحاب الکہف کو بیدار فرما دیتا. پیچھے ساری تفصیل سن چکے ہو کہ انہوں دا ایک بندہ باہر آیا کھانا لون واسطے تے اس نو لوگوں نے پکڑیا اور بادشاہ دے دربار دے اندر لے گئے. پہلے تو اس نے منیا نہیں یا دوسرے دے نام نہ بتائے، لیکن بادشاہ دے خزانہ دے اندر چونکہ وہ تختی موجود آئی جس طرح سے اصحاب الکہف دے نام اور انہوں دے پتے اور انہوں دی ساری معلومات اس تے لکھی ہوئی ہے. بادشاہ نے اس کو سارے حالات و واقعات پوچھے. اس نے آکھا جی بالکل اسی طرح میں انہاں دے وچوں ہاں، باقی کتھے نہیں، باقی غار دے اندر ہیں. بادشاہ اور کچھ لوگ اور وہ بندہ جڑا اصحاب الکہف دا باہر آئے ہوئے یہ سارے لوگ گئے غار دے اندر. اصحاب الکہف نال گفتگو اور گپ شپ اور حالات و واقعات بھی انہوں نے اپنے دور جس دور دے اندر وہ پہلے آن اس دور دے بھی کچھ حالات اور واقعات انہوں نے سنائے. تے اس تو بعد انہوں نے بادشاہ نو اللہ دے سپرد کیتا کہ اللہ تنو سلامت رکھے، اللہ تیرے تے رحمت اور برکت کرے، اللہ تیری بادشاہت نو دوام دے وے. اور اس دے بعد اس نو آکھیا کہ توڑا اللہ مالک ہے، اللہ رکھوالا ہے. اس دے بعد یہ سارے فوت ہو گئے. ایک قول اے ہے. دوسرا مفسرین دا طبقہ واقعہ کہ اے بندہ اصحاب الکہف والا جلے باقی قافلے نو لے کے جا رہے ہیں لوگ استنالن بادشاہ سمیت اے اندر داخل ہویا پہلے تے اللہ تعالیٰ نے جلے اندر داخل ہویا اس نے موت دے دیتی. اصحاب الکہف سارے وفات پا گئے اور انہاں دی اکھے دے اندر اگے پردہ آ گیا، اے غار دے اندر نہ جا سکے. برحال مفسرین دی دوویں گلاں دوئے مفسرین نے بیان فرمائی ہیں. اسے دی اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کر رہے ہیں. ایک تا اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف دے واقعہ تو اے ثابت کیتا کہ او گروہ جیڑا آخدا کہ مرن تو بعد دوبارہ زندہ ہونے قیامت آمنی حشر و نشر ہونا اے سچا گروہ ہے. اس دی زندہ مثال اے ہے کہ اصحاب الکہف دیکھو 350 سال پڑی ستے رہے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کھڑا کر دیتا. اس واقعہ نو اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل دے پیش کی چاہیے. اور جس وقت انہیں تے موت تاری ہو گئی اس وقت عوام الناس دو ٹولیاں دے اندر بٹ گئے. ایک لوگ آکھن لگے کہ اسی انہاں دے قبہ دربار یا اسی انہاں دے کوئی مزار بنا دیں، اور دوسرے لوگ وہ آکھن لگے نہیں جی اسی جڑان انہاں دے دربار نہیں بلکہ اسی انہاں دے مسجد بنا سی ہے، یعنی غار دے منہ دے. اللہ اکبر. اس دی ساری تفصیل آ رہی. وَكَذَلِكَ أَعْصَرْنَا اور اسی طرح اسی مطلع کر دیتا. حضرت مولانا حسین الغلوانی فرماندے قافل بیان الکمال فرمایا اے اساڑا ہی تے کمال ہے نا کہ جس طرح اسی اصحاب الکہف نو 309 سال تک سنائی رکھیا پھر اس دے بعد انہوں نے زندہ کھڑا کیتا، اسی طرح اے بھی اساڑا کمال ہے کہ 309 سال دے بعد اسی اصحاب الکہف تے لوگوں مطلع کر دیتا. کیوں مطلع کیتا؟ اس اندر کیا حکمت آئی؟ فرمایا لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ تاکہ لوگ جان لمن کہ اللہ دا وعدہ کیا ہے جی سچا ہے. کیڑا وعدہ؟ وَأَنَّ صاحبہ تفسیریہ اسے پہلے جملے دی تفسیر کر رہی. فرمایا او کیڑا وعدہ ہے؟ أَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا کہ قیامت دے قائم ہومن دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں. جیڑا اللہ 300 سال بعد اصحاب کہف نو اٹھا سکدا او اللہ قیامت والے دن مردے نو بھی دوبارہ کیا کر سکدا؟ زندہ کر سکدا. اِذْ يَتَنَازَعُونَ اس کا تعلق ہے وَكَذَلِكَ أَعْصَرْنَا جس وقت اسی لوگاں نو انہاں دے مطلع کیتا تا لوگ آپس اندر جھگڑن لگے اختلاف کرن لگے. کیڑا؟ قَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا کچھ لوگ بولے اَيَّ الْكُفَّارِ کافر لوگ آکھن لگے، مشرک لوگ آکھن لگے کیونکہ اس دور دے اندر بیان لیکن غلبہ مسلمانہ دائی. کفار آکھن لگے ابنوا علیہم بنیانا انہاں جو کیا بناؤ جی ایک دربار بنا دو، ایک عمارت بنا دو، ایک مزار بنا دو تاکہ انہاں دی پہچان رہے، یعنی غار دے دروازے تے. ربہم اعلم بہم تیرا رب خوب انہاں دا رب خوب جان دے.
یہ جملہ معترض ہے، ادخال الہی ہے بعد علماء کرام دے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ دا کلام ہے، یعنی انہاں دے مکمل حالات اصحاب الکہف دے واقعات یہ صرف اللہ ہی جان دے۔ تو بعد مفسرین نے فرمایا کلام الناس ہے کہ تیرا رب انہاں دا رب ہی خوب جان دے کہ انہاں نے انہاں دی قبراں دے تے کیا بنایا جائے۔ قال الذین غلبوا، اس تو مراد مومنین ہیں، جلالین والے نے معنی کیتا۔ قال الذین، یہ دوسرا گروہ آ گیا، آکھیا انہاں لوگوں نے جڑے غالب آ گئے اپنے معاملے دے اندر، لنتخذن علیہم مسجدا، اسی انہاں دے تے بنا سیے مسجد تاکہ انہاں دے تے کولو تبرک بھی حاصل کیتا جائے، برکت بھی حاصل کیتی جائے۔ ادھر انہاں دیاں اولیاء اللہ دیاں قبراں اور مزار ہوئے گا، اور ادھر ساتھ مسجد ہو جائے گی تاکہ اس تو برکت اور فیض بھی حاصل کیتا جائے۔ لیکن یاد رکھو میرے دوستو، شاید اج بھی ایو فیض حاصل کرن واسطے لوگ دربار بنا دیں قبرستان دینا، لیکن بجائے اس دے کہ برکت حاصل کیتی جائے، عبرت حاصل کیتی جائے، تبرک حاصل کیتا جائے، لوگ الٹا شرک کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ ادھر مسجد اندر عبادت کی تھی، ایو عبادت جا کے ادھر بھی شروع کر دی، ادھر دربار تے سجدے ریز ہوئے، ادھر آ کے ایو سجدے ریز ہونے لگ گیا۔ تو لوگ اس دے اندر بجائے اس دے کہ اللہ دی خالصتاً عبادت کرنا، لوگ اس دی وجہ تو شرک دے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ جو ہی مسجد اندر باہر نکلیں بابے اور دے دربار تے جا کے سجدہ ریز ہو گئے۔ لنتخذن علیہم مسجدا، یہ جڑے لوگ غالب آئے مومنین، انہوں نے کیا فرمایا کہ اسی انہوں دی غار دے منہ دے دروازے تے اسی مسجد بنا سی تاکہ ان کے عابد ہونے کی نشانی رہے اور ان کو معبود نہ بنایا جائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھیا کہ مومنین نے ایک کیوں آکھیا کہ بھئی انہوں دے غار دے منہ تے مسجد بنائی جائے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ دے بڑے نیک اور برگزیدہ بندے ہاں، عبادت گزار ہاں، اور لوگ انہوں سجدہ گاہ نہ بناون، انہاں دی پوجا پاٹ، انہاں دی عبادت اور پکار، انہاں دی پرستش اور انہاں دے نا دی نظر و نیاز نہ دیون، بلکہ انہوں اللہ تعالیٰ دا نیک بندہ اور عبادت گزار سمجھیں اور عبادت اللہ دی کرن۔ لوگ انہاں دی عبادت اور پوجا پاٹ دے اندر نہ لگ جائیں کہ لوگوں کو اشارہ مل جائے ایتھے انہاں دا مزار ہے، اتھے عبادات نہیں کرنیاں، اے اللہ دا گھر ہے، اتھے آ کے عبادات کرنیاں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بعض علماء کرام نے فرمایا قال الذین غلبوا، جڑے لوگ غالب آ گئے اس سے مراد مومنین، اور بعض علماء کرام نے فرمایا امیر اور حکماء، یعنی دانشور لوگ، بادشاہ یا اس دے وزیر جڑے ہیں، یہ انہاں دی گل ہے کہ انہاں دی قبر دیتے اسی کیا کرنا ہے، غار دے دروازے تے مسجد بنانی ہے، دربار نہیں بنانا۔ بہتر بات کیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اصحاب الکہف کے درمیان جڑا اختلاف آئی کہ قیامت برپا نہیں ہوئے گی، دوبارہ انہاں جسموں زندہ نہیں کیتا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے بطور استشہاد، بطور دلیل دے اصحاب الکہف دے واقعہ پیش کیتا اور فرمایا کہ دیکھو جڑا اللہ 309 سال تک اصحاب الکہف سلامن دے بعد دوبارہ کھڑا کر سکتا، اٹھا سکتا، وہ اللہ قیامت بھی برپا کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید سمجھن کی توفیق عطا فرمائے۔